اب بزرگ کے پاس جانے کا ارادہ ہی بزرگی میں داخل ہونے کی ابتدا ہے. جب انسان بزرگی میں داخل ہوتا ہے تو پہلا کام کیا ہے؟ بزرگوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے. اب برائی کی تلاش برائی کی ابتدا ہے. نیک انسان کی تلاش نیکی کی ابتدا ہے آپ کے لیے. بزرگوں کی تلاش یہ آپ کی بزرگی کی ابتدا ہے. بزرگوں کی تلاش، خانقاہوں کی تلاش، مزاروں کی تلاش، پرانے خزینے دفینوں کی تلاش کہ کہاں پر ہے دفینہ. یعنی کہ پھر الٹیمیٹلی جو ہے چاہے شہر مدینہ ہی نکلے. معلوم ہے یہ سارے خزینے ہیں جو آپ کے دلوں میں بنے چلتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تلاش. یہ ماضی کے اندر ایک خزینہ ہے، وہ بڑی رحمتوں کا خزینہ جینا ہے. کہاں پر ہے؟ دادا صاحب ہے. دادا صاحب پتہ نہیں کیا ہے. بہر مطلب خزینہ کا ایک تعارف ہوگا، آپ چل پڑو گے. اب وہی آدمی جو سوشل گیدرنگ میں رجوع کرنے والا تھا اب دفینوں کی تلاش میں چل پڑا، یعنی کہ نیکی کی تلاش میں چل پڑا. دعا کی تمنا. دعا جو ہے یہ زمین والوں کو آسمان سے بڑا رابطہ کراتا ہے. دعا زمین والا مانگتا ہے اور آسمان گرانٹ کرتا ہے. زمین اور آسمان کے بعد اگر کوئی رشتہ ہے تو صرف دعا کا ہے، اور ہے ہی کوئی. عبادت بھی دعا ہے. آپ عبادت مانگو تو جتنی مطلب جتنی بھی آپ یاد کرتے ہو سب دعا ہی دعا ہے. سب دعا ہے دعا. میرے ماں باپ پر رحم کرو، میری اولادوں پر رحم کرو، اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، رب سارے واقعات. تو دعا جو ہے انسان کو اپنے مالک سے آشنا کرتی ہے. دوسرا یہ آشنا کرتی ہے کہ مالک جو ہے اس کی کوئی ضرورت ایسی نہیں جو اس کی پوری نہ ہو، بلکہ ہماری ضرورتیں بھی مالک پوری کرتا ہے. یہ احساس جو ہے یہ تمہیں اپنی کوتاہیوں کے باوجود، کمی کے باوجود ایک سرشار مالک کا تصور دیتی ہے، اور یہ تمہاری زندگی میں سرشاری کرے گا. ایک کہانی کے طور پر کہانی سن لو کہ کسی بستی میں کہتے ہیں قید تھا. قید یہ نہ کہنا ہماری اپنی بستی ہوتی ہے، یہاں قید ہوتے ہیں. قید بڑی بے شمار قسم ہوتے ہیں، اور لوگ بڑے پریشان حال کا مغلوب. اور ایک آدمی جا رہا ہے بڑا خوشمار جا رہا ہے، جو اتنا بڑا قید ہے اور تو بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، مطمئن جا رہا ہے، تجھے کیا؟ سارے لوگ پریشان ہیں. کہتا میں اس لیے مطمئن ہوں کہ میں ہوں غلام. میں جس مالک کے پاس غلام ہوں اس کے پاس گندم ہے، اس لیے مجھے کیا اثر ہونی ہے. مالک میرے کے پاس جب سب کچھ ہے تو مجھے کیا ڈر ہے. ایک درویش سن رہا تو اسے سیدھا کیا کہتے یہ مالک کی تو بندہ پر توقع پر اتنے بڑے قید کے باوجود سرشار جا رہا ہے، تو میں تو مالک الملک کا بدلے میں بندہ ہوں، مجھے کس بات کا ڈر. تو دعا جو ہے نا آپ کو مالک الملک کے ساتھ تعارف کراتی ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ ایک ایسے انسان کو جو فانی ہے اور مٹی کا بنا ہوا ہے اور ضرورتوں کا مارا ہوا نہیں کرنا چاہیے، ضرورتوں سے لدا ہوا ہے، اس انسان کو ایک ایسے سرشار بے نیاز اللہ کے ساتھ تعارف کراتی ہے دعا. دوسرا دعا جو ہے یہ بھی داناؤں کی بات ہے. دعا ایک واحد طریقہ ہے جو انسان کو اس سکیٹرڈ اور منتشر قسم کی زندگی میں کنسنٹریشن سکھاتی ہے. ساری دعا جو ہے نا یہ کنسنٹریشن سکھاتی ہے. اسے کہتے ہیں آپ مجتمع ہونا، یعنی کہ جمع الجمع کا مقام. ایک ہوتا ہے تفریق کا مقام. ہم لوگ جو متفرق مقامات کرتے ہیں نا لوگ، اسے کہتے ہیں تفریق جمع ملٹیپلیکیشن آپ جانتی ہیں. تو یہ ہے مطلب ہم تفریق میں ہیں. تفریق کا مطلب فرق کرنا. یہ کون ہے؟ یہ میرا دوست ہے. یہ کون ہے؟ یہ دشمن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تفریق ہے، فرق ہے. یہ کون ہے؟ یہ اچھا آدمی ہے، یہ برا آدمی ہے. پتہ نہیں اس کی آپ میں اچھی ہوگی، اس کی بری، کیا پتا. ہم فرق کرتے ہیں، یہ اپنا ہے، یہ بیگانہ ہے، یہ ہونا ہے، یہ نہ ہونا ہے. آدمیوں کو اچھا برا ہم سوچتے رہتے ہیں. لیکن ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں آپ ایک قسم کے لوگوں سے تعارف کرنا شروع کر دیتے ہو. اچھے لوگ. کہتے ہیں آپ کے پاس لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں میں تو اچھے لوگوں سے ملتا ہوں، مجھے تو برے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں، اطلاع ہی نہیں. اب یہ جمع کے مقام شروع ہو گئے. تفریق سے مٹ گیا. آپ بات کرتے ہیں تفریق سے فرق سے نکل گیا، آپ ایک جیسے لوگوں کے ساتھ ہو گیا. اب جمع کے مقام پر آگے جا کے ایک جمع الجمع مقام ہے. اچھے لوگوں میں بھی ایک ہی لوگ ملا. کون لوگ ملا؟ سارے لوگ اچھے تھے. میرے برے دوستوں میں نے چھوڑ دیے، پھر اب اچھے لوگوں میں چلے گئے. اب یہ نہیں کہتے سارے اچھوں سے ملتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ ایک کا خیال، واحد خیال. یوسف علیہ السلام کا خیال، یعقوب علیہ السلام کو لوگ سوچتے ہیں کہ دانا لوگ
کہ یہ خیال تو اس کو عبادت سے بھی زیادہ ہوگا، پھر دوسرے لوگوں کا نہیں آپ ایسا پڑھ کی بات ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عبادت سے زیادہ ہوگا، لیکن بعض اوقات سوال جو ہے اور سوال کی اہمیت اور سوال محبت کا بتا رہا ہوں میں، جمع کون سا مقام ہے؟ محبت کا مقام ہے۔ بعض اوقات محبت کا مقام، محبت کی توجہ، محبت کی مصروفیت انسان سے دین کے باقی شعور کو بھی تھوڑا سا مغلوب کر دیتی ہے۔ کہنا نہیں چاہیے کیا کیا الفاظ بات کر رہے ہیں، کہتا مجھے اور کچھ نہیں پتا، مجھے اتنا ہی پتا ہے کہ مطلب یہ اپنا یعقوب علیہ السلام کو صرف بیٹا ہی یاد ہے، تو اللہ مل جائے تب بھی اس کے بیٹے کا سوال کریں گے، اللہ کو یہ بات پسند بھی۔ یعنی کہ اچھی زندگی میں ایک نیک راستے پر کسی ایک خیال میں گم ہو جانے والا دراصل گم نہیں ہوتا، اس کو اللہ کریم اپنے راستے کے لیے وقت کر دیتا ہے، اس ایک خیال میں چلتے رہنا جو ہے نا یہ دعا کا کمال ہے۔ تو دعا جو ہے نا آپ کو اس سے بڑے سے آشنا کراتی ہے اس واقعہ سے کہ آپ کو ایک ایسی طرف لے جائے گی جہاں کنسنٹریشن اور توجہ اور آپ کو ایک یکتا راستے کے ساتھ تعارف ہو جائے گی۔ دعا کی اہمیت جو ہے ان باتوں کے باوجود ہے۔ دوسری جو بڑی ضروری بات ہے کہ یہ آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ جو کام ہوتا ہے وہ تو خود بخود ہو جائے گا۔ آدھے سے زیادہ کام تمہاری دعا سے ہوتے ہیں اور باقی آدھوں سے زیادہ دعا تمہاری ماں باپ کی دعا سے چل رہے ہیں، اور بہت سارے کام جو ہے تمہاری اولاد کی دعا سے چل رہے ہیں۔ نہیں بات سمجھ رہے؟ آپ دعا کرتے ہو نماز میں، آپ نے ماں باپ کے بارے میں دعا کرتے ہو، ماں باپ کی آپ بات سمجھ سکتی ہے اگر کسی بچے کی نماز منظور ہو جائے۔ آپ نے کہا نماز میں مانگا ماں باپ کے لیے دعا، اگر کوئی نماز قبول ہو جائے تو آپ کی اولاد کی آپ کو بھی سمجھ سکتی ہے آپ نے دعا مانگی تھی نماز میں۔ یہ نماز کی آپ ایک آدمی کی سب نماز کی دعا سب پوری ہے، اس نے ذکر مانگا، اس نے کہا کہ مجھے اچھے لوگوں میں یا اللہ شامل کر، ہم پر حضور پاک کا بلے میں سایہ رکھ، اور ہمیں ہمارے والدین پر رحم فرما، اور ہماری اولادوں کو نیک بنا، نمازی بنا، اور ہمیں اجمعین کا مقام عطا فرما۔ تو یہ ساری باتیں اگر منظور ہو گئی تو ماں باپ بھی فلاح پا گئے، اولادیں بھی فلاح پا گئی۔ تو کہاں سے حاصل ہوا؟ تو مقام کہاں سے ملا؟ دعا سے ملا۔ ماں باپ کی دعا اولاد کی ڈیسٹنی ہے اور ایکولی امپورٹنٹ ہے، اولاد کی دعا ماں باپ کی ڈیسٹنی، اور یہ بات بڑی ضروری ہے، ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ اگر اولاد خدا نخواستہ انوالو ہو جائے خدا نخواستہ کام میں تو ماں باپ کی عاقبت زندگی میں خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے بات واپس کہ اولاد کی خامی، کی کوتاہی، کی غلط مصروفیت ماں باپ کو ان کی عبادت کے باوجود پریشان کرنے کا واحد سبب بن ہے۔ کہتا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، لیکن میرے حق ادا کرنے کے باوجود مجھ پر افتاد پڑی ہے، افتاد ٹوٹ پڑی، آسمان گر گیا۔ کہتے گر گیا؟ کہتا واحد بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، کہتے بیٹوں کی طرف سے آج بھی گرم ہوا آتی ہے۔ جس آدمی کو بیٹے کی طرف سے گرم ہوا آنے لگے اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا سے کیا غرض رہ گیا؟ وہ تو تانگ میں اٹک گیا۔ اب بات میرے یہ ہے، دعا سے یہ بات چلتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی ہم پر آسانی فرما اور ان لوگوں پر آسانی فرما جن کے دم سے ہماری آسانیاں پریشانیاں بن رہی ہیں۔ مجھ پر تو نوازش آئی تھی تیری، اب نوازش تو اس پر فرما جس کے دم سے میری نوازش سے غیر نوازی ہو رہی ہے۔ مقصد یہ کہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن مجھے اس کا خیال ہے، بھئی ہوا کا خیال رہتا ہے، اس کا خیال رہتا ہے، ایک اور کا خیال رہتا ہے، کہتا بس اس کے دم سے زندگی واقعات میں بدل جاتی ہے۔ آپ تو گھر سمجھدار لوگ، کچھ لوگ گھر میں رہتے ہیں میاں بیوی کے معاملات میں، کچھ دفتر میں جاتے ہیں، دفتر والے کا خیال گھر والوں کو پریشان کرتا رہتا ہے، اور سچ پوچھو تو دفتر والوں کو گھر والوں کا خیال پریشان کرتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں وہ کس حال میں ہوں گے، وہ سوچتے ہیں وہ کس حال میں ہوں گے۔ آپ جب واحد ٹیلی فون نہیں ہوتا، یہ واحد کیا ہے؟ دعا اعتماد پیدا کرتی ہے، دعا تعلق پیدا کرتی ہے، دعا ان لوگوں کو ڈیسٹنی بناتی ہے جن کا آپ کی زندگی میں تعلق ہے، کیونکہ ان کے دم سے تمہیں پریشانی ہو رہی ہے۔ اور دعا بعض اوقات ایک انسان کو اس جیسی دعائیں مانگنے والے سے کہیں جا کے تعارف کرا دیں گے ضرور، یہ الگ بات ہے۔ کیا بات ہے؟ میں یہ دعا مانگ رہا تھا، وہ بھی دعا مانگ رہا تھا،
کوئی اور انسان کسی اور شہر میں کسی اور ملک میں، تو یکساں دعائیں جب ٹیلی کرتی ہے اور نمبر مل جاتا ہے کمپیوٹر کا، دونوں آدمی جو ہے نا اور چلتے چلتے 7 سمندروں کا سفر طے کرتے کرتے مل جاتے. تو دعائیں جو ہے نا یہ دور کی ملاقاتیں قریب کرتی ہے. دعا آپ کے لیے بڑی ہے، اور وہ دعا جو منظور نہیں ہوئی وہ دعا آپ کے مزار پر پھولوں کی چادر بن جاتی ہے. کہتے ہیں اس کے بعد کوئی جمع کی خزانہ ہے، اس سے پوچھو. کہتے ہیں یہ مال نامہ خالی ہے اس کا. کہتے ہیں اور دیکھو کوئی دعائیں نامنظور اس کی ہوئی ہیں. کہتے دعائیں بڑی نامنظور اس کی ہے. کہتے آپ اس کو بتا دو، پتا کر دو. تو مزار کے اندر کچھ شادی ہو جائے گی. وہ نامنظور دعا جو جہاں تمہیں تکلیف دے رہی تھی نا، وہاں پر تمہیں منظور شدہ واقعات کی شکل مل جائے گی. تو یہ آپ کا سیفٹی پاسج ہے، بڑا رونق ہے وہاں پر، بڑا عطا ہو جائے گی. اس لیے دعا کی افادیت اور دعا کا ہونا، جو کرتا ہے تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جو کرتی ہے تو دعا ہی کرتی ہے. جو واقعہ ہو رہا ہے سو ہو ہی رہا ہے، بس دعا ہی کرتے ہیں. تو اس لیے دعاؤں کر کبھی یہ اعتماد نہ اٹھانا، یہ اللہ پر اعتماد اٹھ جائے گی. جس شخص کا دعا پر اعتماد ہے اس کا اللہ پر اعتماد ہے. جس نے دعا کو مان لیا اس نے اللہ کو مان لیا، اور جس کی آنکھ نے آنسوؤں کو مان لیا اس نے خدا کو مان لیا. جس کی آنکھ میں آنسو نہیں رہ گئے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس پتھر کو آسان کر دے، موم کر دے. پتھر ہو جائے انسان، پتھر ہو جانا جو ہے نا، یہ دعا سے معلوم کی بات. تو آج کل کے زمانے کی ٹریجڈی ہے کہ آج کا انسان دعاؤں پر اعتماد کھوتا چلا جا رہا ہے. تو دعا کرو کہ آج کے انسان کو دعا کا راستہ جو ہے کام رہے. ہونا تو جو کچھ ہے ہونا ہی ہے، بس یہی ہونا چاہیے کہ دعا جو ہے اس پہ قائم رہے. اور دعا سے بہت بات ہے، بڑا ہتھیار مومن کا دعا ہے. وسیلہ اس کے جو ہر کام کا ہے، یہ جو ہے وسیلہ. اور کہتے ہیں کہ اللہ کریم جو ہے نا آواز دیتا ہے آسمانوں پر، ہے کوئی مانگنے والا ہے جس کو ہم دیں، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی صحت. یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بلکہ قدم قدم پر ہے. اور سکون دعا، سکون دعا سے، سکون دعا سے. حاصل تو شاید ذہن سے آپ کر لو گے کچھ باتیں، حاصل اتفاق سے بھی کر لو گے، حاصل جو ہے وہ آپ گیملنگ سے بھی کر لو گے پیسہ، حاصل جو ہے وہ گھوڑوں کی دوڑ سے بھی کر لے گا انسان. لیکن سکون جو ہے یہ سوائے دعا کے نہیں ملے گا. یہ واحد بات. اس لیے انعامات کی بجائے تعلق جو ہے یہ سکون کا باعث ہے، انعام نہیں ہے سکون کا باعث. ایسی بات ہے. ہاں جی آگے بولو.